بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہمارا 9th کلاس کیمسٹری چیپٹر نمبر 10 کا لیکچر نمبر 2 ہے، جس میں ہم پڑھنے والے ہیں کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر، یعنی کہ ماحول میں کون سی گیسیں موجود ہیں اور ان کی کوانٹٹی کیا ہے، کتنی پرسنٹیج ہے، وہ سب اس میں ہم کور کریں گے. کہتے ہیں کہ دا ارتھ از کورڈ ود دا بلیکٹ آف ایئر کالڈ ایٹماسفیئر. ہماری ارتھ کے ارد گرد ہوا کا ایک غلاف موجود ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایٹماسفیئر کہتے ہیں. which is made up of several layers of the gases، جو کہ بہت ساری گیسز کی تہ سے مل کر بنا ہے. air is essential for life on earth, for animals to breathe and for plants to make their food. کہہ رہے کہ زندگی جو ہے اسی ہوا کے اوپر منحصر ہے. زمین پر زندگی کے لیے ہوا بہت ضروری ہے کہ اینیملز جو ہمارے پاس جو زمین پر موجود جانور ہیں وہ اسی میں سے سانس لیتے ہیں، اور پودوں کو جو ہے نا خوراک بنانے کے لیے اسی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ماحول میں جو موجود ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں سن لائٹ کی موجودگی میں، اور وہ خوراک بناتے ہیں. اٹ کنٹین مور نائٹروجن دین اینی ادر گیس. کہہ رہے کہ جو ایٹماسفیئر ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے نائٹروجن پائی جاتی ہے. دا کمپوننٹس آف دا ایٹماسفیئر میں بی ڈیوائڈیڈ انٹو دا میجر اینڈ مائنر کنسٹیٹوئنٹس. یہ جو کمپوننٹس ہیں ایٹماسفیئر کے، کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم میجر اور مائنر کنسٹیٹوئنٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے ہیں جو زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں وہ میجر میں آ جائیں گے، اور جو کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ کم مقدار میں موجود ہیں جن کو ہم کیا کہیں گے، مائنر کنسٹیٹوئنٹس کہیں گے. The amount of these different gases in the air varies slightly from the place to place, season to season and day to night. کہ اس ایٹماسفیئر کی جو کمپوزیشن ہے اس میں جو موجود گیسز ہیں وہ اس کی جو کوانٹٹی وغیرہ ہے، جو اس کی کمپوزیشن ہے، کہہ رہا ہے کہ جگہ سے جگہ، ماحول سے ماحول اور جو دن سے رات میں جو ہے تھوڑی بہت کیا کر سکتی ہے، ویری کر سکتی ہے. یعنی کہ کچھ ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ جو ہے نا درخت بہت زیادہ ہو، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہے وہ کم ہو، آکسیجن کی مقدار زیادہ ہو. تو اس حوالے سے جو ہے نا تھوڑی بہت ویریشنز آ سکتی ہیں. دا پرسنٹیج آف دیز کنسٹیٹوئنٹس بائی والیوم آر گیون ان ٹیبل. اب مزید جو ایک جنرل جو کنسٹیٹوئنٹس ہیں وہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو نائٹروجن ہے وہ 78% موجود ہے، آکسیجن 21%، آرگان 0.934، کاربن ڈائی آکسائڈ 0.04% ہے، جبکہ نوبل گیسز جو ہیں ہمارے پاس وہ 1% ہے اونلی. اور واٹر ویپرز جو ہیں یہ ویری کرتے ہیں اس کی ہیومیڈیٹی یعنی کہ نمی کی بنیاد پر. اگر نمی زیادہ ہے تو مطلب واٹر ویپرز زیادہ ہیں، اگر نمی ہوا میں کم ہے تو مطلب واٹر ویپرز بھی کیا ہیں، کم ہیں. تو ایکسرسائز دی گئی ہے، نیچے کہتا ہے کہ ایٹ وچ ٹائم آف دا ڈے اینڈ نائٹ یو ایکسپیکٹ دا ہیومیڈیٹی ٹو بی میکسیمم. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دن اور رات کا کون سا ایسا وقت ہے جہاں پہ جو ہے نمی کی مقدار وہ میکسیمم ہوگی، سب سے زیادہ ہوگی؟ تو صبح جب ہم اٹھتے ہیں، یعنی کہ صبح کے وقت جو ہے نمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے کیا لکھنا ہے کہ ہیومیڈیٹی از یوزلی میکسیمم ان دا ارلی مارننگ جسٹ بیفور دا سن رائز. سن رائز سے پہلے جو ہے اس کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دس از بیکاز ایٹ نائٹ دا ایئر کولز ڈاؤن. ہوا جو ہے نا ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اینڈ کولر ایئر کین ہولڈ لیس واٹر ویپرز. اب اس میں جو ہے نا پانی کے واٹر ویپرز جس کو ہم کہتے ہیں ان کو جو ہے نا یہ زیادہ ہولڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو ہوا ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو زیادہ اس کی ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ زیادہ جو ہے نا واٹر ویپرز کو کیری نہیں کر سکتی. ایز ٹیمپریچر ڈراپس، جیسے جیسے ٹیمپریچر کم ہوتا چلا جاتا ہے، ٹو دا نیئر دا ڈان، یعنی کہ صبح صادق کے وقت جو ہے نا ٹیمپریچر جیسے جیسے کم ہو جاتا ہے، ریلیٹیو ہیومیڈیٹی ریچز ٹو اٹس میکسیمم ویلیو. ہیومیڈیٹی کی ویلیو جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے، میکسیمم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا کیا ہے، آنسر ہے. وچ گیس از ریلیزڈ وین کاربونیٹڈ ڈرنکس اوپن. کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہے ہمارے پاس جب ان کو کھولا جاتا ہے تو کون سی گیس نکلتی ہے باہر؟ تو دیکھو نام سے ہی شو ہو رہا ہے کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی. تو اس کا آنسر بھی یہی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے نا وہ باہر آتی ہے جب ان ڈرنکس کو جو ہے نا وہ کھولا جاتا ہے. نیکسٹ انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انوائرمنٹل سائنسز ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ دا کمپلیکس انٹریکشن دیٹ اکر ان آور ایکو سسٹم اینڈ امپیکٹس آن دا ہیومن لائف. جو انوائرمنٹل سائنسز ہے وہ ہمیں
اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے کہ جو ہماری ماحول کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کو وہ کیسے ہے، اور جو ہے نا انسانی زندگی کے اس ماحول کے اوپر کس طرح سے اثرات جو ہے نا وہ مرتب ہو رہے ہیں۔